اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے مال اور ثواب کو بڑھانے والا عمل۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ حریص ہے، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خیر جمع کر لوں، اور برائی کے درجے میں بھی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ برائی میں بھی بڑھ جاؤں۔ تو فرمایا کہ مال کو اور ثواب کو بڑھانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا، یعنی ہر عمل جو بھی نیکی کی جائے اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ تم مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا، انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اپنی امت والوں سے یہ کہتے تھے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کے دنیا میں ثواب بھی بڑھتا ہے، اگر مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا مال بھی بڑھتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ دیتا ہے، اس کو پہاڑوں کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر اس عمل میں دکھاوا ریاکاری ہو تو یہ پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اصل جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا تو حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سارا جو ہے ہر آدمی جو ہے اس کو بڑے شوق سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سارے عمل جو ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں تو یہ اس سے ثواب بھی بڑھے گا، اور اگر مال کو خرچ کر رہے ہیں تو مال بھی بڑھے گا۔ اور اس کے لیے ایک موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندو، جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہارا خون اور گوشت نہیں میرے پاس پہنچتا، میرے پاس تو وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے کے ساتھ تم وہ قربانی کر رہے ہو۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں یہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ رات کے وقت نکلا اور اس نے دل میں سوچا کہ میں چپکے سے صدقہ کروں، اور اس نے ایک شخص کو صدقہ دیا، اور صبح یہ مشہور ہو گیا کہ وہ صدقہ تو ایک چور کو دیا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اگلی رات اس نے صدقہ کیا، ایک عورت کو دیا، صبح پتہ چلا کہ وہ عورت بدکار تھی، فاحشہ تھی، اس کو دے دیا۔ پھر اس نے کہا میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ پھر اسی طرح تیسری رات اس نے صدقہ کیا، ایک امیر آدمی کو جو وہ صدقہ دے دیا۔ اب یہ فرمایا، اس نے کہا میں نے تو یہ اللہ کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ ہم نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے ہیں، اور تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ چور جو تھا جس کو تو نے صدقہ دیا اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اس نے کہا اگر میں اس طرح سے پل سکتا ہوں تو میں کیوں غلط طریقہ اختیار کروں۔ اسی طرح وہ جو فاحشہ عورت تھی اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، اور وہ جو مالدار آدمی تھا اس نے جو ہے وہ کنجوس تھا، اس نے کہا کہ جب یہ ایک عام آدمی غریب جو ہے وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں، یہاں تک کہ اگر بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یا کسی انسان کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کریں۔
انشاءاللہ اپنے نیک عمل کو کرنے سے پہلے ہم شروع میں بھی اس کو دیکھ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی. انشاءاللہ یہ دنیا آخرت میں اگر ہم مال کا صدقہ کریں گے تو مال بڑھے گا، اگر اور عبادات میں صدقہ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بڑھے گا. تو ہمیں یہ اپنا ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ جو بھی نیکی کرے اس میں دیکھیں، اس لیے نہ کریں کہ فلاں آدمی خوش ہو جائے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ بات میرے اندر بھی پیدا کرے اور ہر مسلمان کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.